السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے سدرا علی ہیں کراچی سے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ ایک نئے سروے کے مطابق 93% پاکستانی رشوت کے لین دین کے شدید مخالف ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو رشوت دیتا کون ہے اور لیتا کون ہے؟ ایسے بھونڈے سروے نتائج کا مطلب و مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، ہمارے بارے میں ہمارے ہی ایک شاعر نے لکھا، اس کا ایک مصرع سن لو: ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، قبر پرستی کی، پیر پرستی کی، فلانا۔ آپ کے دین میں اجازت ہے؟ نوریز شکور میرے یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہیں، سابق وزیر رہے کئی دفعہ، وہ بتاتے ہوتے ہیں کبھی کہ یہ ظفر اللہ جمالی پرائم منسٹر تھے اس وقت اور یہ فیڈرل منسٹر تھے، تو انہوں نے جا کے حضور کے ادھر ایسے ہاتھ اٹھائے تو وہ جو بندہ تھا، انہوں نے پرائم منسٹر کا تو نہیں، ان 3-4 بندوں کے ہاتھ جھڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہادہ حجر، ادھر منہ کرو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ اب ہمارے ہاں، میں تو کہتا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں۔ جتنے مزار ہمارے ہاں ہیں اتنی ہی پھٹکار ہے، اور پورے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ویسٹ میں، ہمارے جھنگ جتنے، جھنگ ایک شہر ہے، لائل پور جتنے مزار پورے ویسٹ میں نہیں ہے، یا شاید ہے ہی کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وجہ یہ ہوتے ہیں انسانوں کے کرتوت۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جتنی تم نے صحیح کی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ایک ملک کے طور پہ کوئی اوقات، کوئی حیثیت بیٹا ہے ہماری؟ ہمارے تو بچے مقروض ہیں، گروی پڑے ہیں ہم لوگوں کے پاس۔ منافق لوگ ہیں یہ، جو 93% ہے، یہ لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں؟ اس ملک میں رشوت کے بغیر تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، بچہ پیدا ہو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ اور مجھے ایک بات بتائیں آپ، بیٹا میں ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چیزوں کو اینالائز کرنا سیکھو۔ پاکستان کا جو سرکاری ملازم ہے، ان میں سے کتنے فیصد ہیں جنہیں کوئی اچھی تگڑی جائیداد باپ کی طرف سے یا سسر کی طرف سے ملی ہو، اور یہ اس میں زندہ کیسے ہیں؟ آپ بتا دو مجھے۔ آپ کے 22ویں گریڈ کے افسر سے لے کے 12ویں 13ویں، مجھے نہیں پتا کیا گریڈ گروڈ کیا ہوتے ہیں، یہ تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں جو پولیس انسپیکٹر اور یہ اور وہ لوگ کی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں، جو ہائر گریڈز کے ہیں، بچے باہر پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کبھی کسی بے غیرت کو خیال نہیں آیا کہ ہاؤ کین دے افورڈ اٹ؟ بتا دیں مجھے۔ یہ منافقوں کا معاشرہ ہے، اور ہمیں جو سزا مل رہی ہے نا، کہ ایک طرف درباروں پہ جاتے ہیں ہم، دوسری طرف ہم دودھ جیسی غذا میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ میرا کئی سال سے میں ماتم کر رہا ہوں، 32 سال میں نے کالم بڑا فریکوینٹلی لکھا کہ وہ بے غیر تو حیا کرو۔ آج کل ایک کیمپین ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ جی وہ بند دودھ خریدیں، کھلا دودھ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کون لوگ ہیں یہ؟ ان لوگوں سے تو بچے فیڈ کرنے کے لیے کھلا دودھ افورڈ نہیں ہو رہا۔ میرا پرابلم اور تھا، آج سے 30 سال پہلے کالمز لکھے ہوئے، 14-15 کتابیں ہیں میری، مجموعے ہیں۔ یہ نہیں کہ اخباروں میں دفن ہو گئے، نہیں، کئی بار چھپیں، کہ یہی طبقہ جو یہ گند غلیظ کیمیکلز جس میں ڈٹرجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا گند ڈالتے ہیں، وہ ایک ہی طبقے میں نارملی تو شادیاں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ دودھ پینے والے بچوں کی کل آپس میں شادیاں ہوں گی تو اولادیں کیا نکلیں گی؟ وہ دولت شاہ کے چوہے ہوں گے۔ سو ہم منافق ہیں جتنے، یہ 93% آپ کہہ رہے ہو، سروے غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ منافق کس لیے ہے؟
یہ صحابہ کے نام پہ نام رکھ لیے، یہ مسلمانوں جیسے نام، اور فلاں بھی ہو گیا، فلاں جو رسمیں پوری کرنی ہیں. ادروائز کسی راشی کو، اس بے غیرت کو یہ یاد ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. سو یہ ملک جہنم بنا اس لیے کیونکہ یہاں بھاری اکثریت جہنمیوں کی. اس لیے سروے نہیں، آپ پوچھ کے دیکھ لو. آپ نے کہا نا بھونڈے سروے نہیں بیٹا، آپ اپنے طور پہ پوچھو، جو جانا پہچانا راشی ہو اس سے پوچھو. یہاں تو ایسا بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے پیسے نہیں لینے، میرے دراز میں رکھ دو. اس کا خیال ہے وہ رب کو دھوکہ دے رہا ہے. یہاں یہ رواج ہے، پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ نہیں، عمرے اور یہ اس طرح کی زیارتوں پہ جانے وغیرہ کے لیے وہ سپانسر کرتے ہیں، بتاؤ رشوت دیتے ہیں. وہ اپنے بیوی بچوں سمیت وہ لانتی چلا جاتا ہے عمرہ کرنے، اس کے آنے جانے کا ٹکٹ اور وہاں کے اخراجات وہ راشی دیتا ہے. یہ دونوں کیا ڈیل؟ بہت گندا اور غلیظ معاشرہ ہے. اسی لیے میں ایک بات پچھلے کئی سال سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا ہے. تھینک یو.